بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اہل ایمان ہر سال رمضان کے مہینے میں پورے مہینے کا روزہ رکھیں۔ اس کی حکمت یہ بتائی کہ اس سے ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کے فوراً بعد ہی پھر فرمایا کہ جب میرے بندے تم سے میری بابت پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، پکارنے والے کے پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ روزے کا تفصیلی حکم قرآن کریم میں اسی مقام پر آیا ہے۔ ان آیات کے مطالعے سے روزے کے بارے میں جو بنیادی احکامات معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم پچھلے پیغمبروں کی شریعت میں بھی تھا۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ پچھلے پیغمبر ہر زمانے میں ہر مقام پر آتے رہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ روزے کا تعلق زمانی حالات یا جغرافیائی اسباب سے نہیں ہے، وہ نماز کی طرح ایک مطلق عبادت ہے، اور روزہ ہمیشہ ہر حال میں فرض رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ شرعی عذر کے سوا کوئی اور چیز اس کو ساقط کرنے والی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ روزے کا ایک مقصد قرآن کریم میں تقوی بتایا گیا، یعنی روزہ آدمی کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ وہ یہ کہ آدمی ہر چیز کے بارے میں یہ یقین کرے کہ وہ خدا کا عطیہ ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے، حتیٰ کہ میری جان تک جو ہے، یہ سب میرے اللہ کا عطیہ ہے، اور اللہ جب چاہے ان چیزوں کو مجھ سے چھین لے اور مجھے محروم کر دے۔ رمضان کا روزہ آدمی کے اندر یہی احساس پیدا کرتا ہے، اور پیدا کرنے کی ایک سالانہ تدبیر بھی ہے۔ اس مہینے میں آدمی خود اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روک دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے۔ اس طرح اپنے آپ پر بھوک اور پیاس طاری کر کے وہ تجربہ کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پانی اور روٹی اور دیگر ضروریات زندگی جو میرے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ چھین لے تو پھر میں کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یہ احساس اس کے اندر ربانی کیفیات پیدا کرتا ہے، جس کو قرآن میں تقوی کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو روزے کا دوسرا فائدہ قرآن میں یہ بتایا گیا کہ وہ آدمی کے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ آدمی اپنا سارا دن بھوک اور پیاس میں گزارتا ہے، یہاں تک کہ اس حال میں شام آ جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، اب وہ اپنا روزہ کھول دیتا ہے اور سیر ہو کر کھاتا پیتا ہے۔ اس کے بعد آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جس کو ایک مسنون دعا میں اس طرح فرمایا کہ ذہبت ظمأ وابطلعت العروق، یعنی پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، میری رگیں اور میرا منہ کس طرح خشک ہو چکا تھا پیاس کی وجہ سے، پھر اللہ نے مجھے کھانے پینے کی اجازت دی، میں نے کھایا پیا، اب میرے اندر کس طرح میری جان آ گئی، سکون آ گیا ہے۔ اس سے اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوا۔ روزے کے بعد افطار کا طریقہ آدمی کو تجرباتی طور پر اس حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے پانی اور غذا کی صورت میں انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت پیدا کی ہے۔ پھر ایک نعمت کے بارے میں یہ تجربہ آدمی کو دوسری تمام نعمتوں کی یاد دلاتا ہے۔ اس کا سینہ شکر خداوندی سے کے جذبے سے بھر جاتا ہے۔ اس طرح روزہ آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ شکر کرنے والا انسان بن کر خدا کی دنیا میں رہے۔ چوتھی چیز، روزے کی عبادت آدمی کے اندر ایک اور اہم صفت پیدا کرتی ہے، وہ دعا ہے۔ روزے کا مہینہ روزے دار کے لیے روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آدمی بھوک اور پیاس کی مشقت اٹھا کر اپنے وجود کے مادی پہلو کو دباتا ہے، اس لیے اس کے غیر مادی پہلو کو ابھارتا ہے۔ نمازوں کی کثرت اس کے اندر ابدیت کے احساس کو پیدا کرتی ہے۔ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور سننے کے ساتھ معنی اس پر کھلتے ہیں، اور اس کے اندر خدا کی عظمت کا شعور جاگتا ہے۔ وہ خدا سے ڈرنے والا اور خدا کا شکر کرنے والا، اس کی بڑائی کرنے والا انسان بن جاتا ہے۔ اس طرح روزہ
آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ خدا سے سچی دعا کرنے والا بن جائے۔ اس کی دعا کی کیفیت سے بھری ہوئی دعا ہو، اس کی دعا ایک تڑپنے والے انسان کی دعا ہو، اس کی دعا ایک ایسے انسان کی دعا ہو جو خدا کے پاس پہنچ جائے اور خدا کے عین قرب میں قریب ہو کر اس کو پکارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔